الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين صدق اللہ تعالی وصدق رسوله الاعلى ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آپ کے شعر میں میرا پہلی بار حاضر ہونا ہوا ہے اور میں دور سے اس علاقے کو جتنا سمجھتا رہا ہوں، اس علاقے کا نیچر کچھ جذباتی ہے اور میرے جو گفتگو کرنے کا انداز ہے وہ جذباتی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اگر کچھ قابل عمل باتیں ہوں تو اسے سنیں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم بہت زیادہ جوشیلی اور نان پریکٹیکل باتیں کریں اور ایران توران کی ہانکیں اور کچھ بھی خوش فہمیاں پالیں۔ حالات اتنے ننگے ہو چکے ہیں کہ ہم نے جس زمین پر جنم لیا ہے اس کے باشندے ہونے کا بھی ہمیں سرٹیفکیٹ دکھانے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو جب حالات ایسے عجیب ہو جائیں تو انسانیت کو، انسانوں کو، سمجھداروں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خوش فہمیوں کی جنت میں ٹہریں۔ حدیث پاک میں بلکہ حدیثوں میں بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں، مومن بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاذکیہ۔ اذکیہ کا مطلب ہوتا ہے ذہین، سمجھدار۔ اس کتاب میں انہوں نے سمجھدار لوگوں کی حکایتیں بیان کی ہیں، عقل کسے کہتے ہیں، عقل کہاں ہوتی ہے، عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں، عقل مند لوگوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے عقل کی فضیلت کے بارے میں۔ تو امام جوزی نے عقل کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایتیں پیش کی اور ان روایتوں کا خلاصہ، کچھ روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان جنت میں جائیں گے تو اہل جنت میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے عقل کی تیزی کی وجہ سے جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور ایک بندہ مومن کو اللہ رب العزت جو سب سے بڑی طاقت عطا فرماتا ہے وہ ہے عقل کی دولت۔ مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ سیدھا سادہ ہونا الگ ہے، بے وقوف ہونا الگ ہے، عقل مند ہونا الگ ہے، شاطر ہونا الگ ہے۔ مومن شاطر نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، بھولا بھالا سیدھا سادہ، نہ کسی کو دھوکہ دے نہ کسی سے دھوکہ کھائے۔ ہم دھوکہ دیتے بھی نہیں، دھوکہ کھاتے بھی نہیں، اور اگر 70 سال سے مسلسل دھوکہ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے وقوف بھی ہیں اور ایمان بھی کمزور ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن اتنا تیز دماغ اور سمجھدار ہوتا ہے کہ ایک سوراخ سے کسی نے ایک بار بھولے بھٹکے میں ڈس لیا تو ڈس لیا، دوبارہ نہیں ڈسا جائے۔ ایک بار کوئی چوٹ کھا لی۔ ایسا نہیں کہ ہر 5 سال کے بعد میں فٹ بال بنتا رہے، کبھی ادھر پناہ لے کبھی ادھر پناہ لے، کبھی اس کی بے حصہ کی تلاش کرے، کبھی اس کو اپنا سرمایہ حیات سمجھے۔ اتنا ڈاور ڈول اور اتنا بے وقوف نہیں ہوتا۔ ایک بار کسی لولے لنگڑے پر بھروسہ کر کے دیکھ لے تو دیکھ لے، ہر بار بھروسہ کرے اور ہر بار ڈسا جائے، ہر 5 سال کے بعد میں فٹ بال بنے اور ہر 5 سال کے بعد میں دھوکہ کھائے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ شاید اس کا ایمان کمزور ہے۔ اور اس کی دلیل دیکھنی ہو تو صحابہ کو دیکھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو کوئی یوں ہی جھانسے میں رکھ دے، جھول جھال سے کام چلا لے۔ اور میں صرف ابو بکر و عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور کی آخری عمر میں جو ایمان لانے والے صحابہ ہیں ان کی بھی عقل کو ناپنے کی کوشش کریں تو آپ یہ پائیں گے نبی کا کوئی صحابی نہ جاہل ہے نہ بے وقوف ہے۔ نبی نے ایسے افراد تیار کیے
جن کی عقل کا بھی کوئی جواب نہیں اور جن کے علم کا بھی کوئی جواب نہیں. اور یہ ہمیشہ کی مومنانہ شان ہے. اللہ نے اپنے نبی کو معلم بنا کے بھیجا. خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. اللہ نے مجھے سختیاں پیدا کرنے والا اور مشکلات کا حامی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. یعنی نبی سختیاں پیدا کرنے والے نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کرنے والے اور جھول جھال پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ سکھانے والے، سمجھانے والے اور پڑھانے والے ہیں. نبی کا وفادار سمجھدار امتی بھی وہ ہوگا جو پڑھا لکھا ہو، بے وقوف بھی نہ ہو اور دنیا کی سختیوں کا بڑی آسانی سے شکار نہ ہو. اب بتائیے ہمارے اندر کون سی ایمانی صفتیں، ان خوبیوں میں سے کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ عام خوبیاں بھی نہیں پائی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھدار نہیں، ہم نمازی بھی تو نہیں. پرابلم صرف ایک طرف نہیں ہے. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ جناب ہمارے یہاں اسکول اچھے نہیں اس لیے اسکول کی تعلیم اچھی نہیں ہو سکی. میاں یہ تو کہنے کی بات ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میتھامیٹک میں ذرا کمزور ہوں. میتھامیٹک میں کمزور نہیں، جتنے آپ میتھامیٹک میں کمزور ہیں اتنے سائنس میں بھی کمزور ہیں، اتنے ساہتیہ میں بھی کمزور ہیں اور اتنا دین میں بھی کمزور ہیں. اور یہ سچائی ہے، یہ ننگی سچائیاں ہیں، چھپی چھپائی سچائیاں ہیں. اب تو سچر کمیٹی رپورٹ پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں. ہمارے ایک دوست نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر بن گئے ہیں، کیرالہ میں جا کے پروفیسر بن کے پڑھا رہے ہیں. یعنی ہم وہ قوم ہیں جو آرام سے سو رہے ہیں اور دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ کتنا زیادہ پسماندہ ہے. اس ریسرچ پر پھر ریسرچ ہوتی ہے اور لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں. ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی ہم ہر رات 6,500 کے آس پاس جلسے کرتے ہیں، عرس الگ الگ. ہم محرم کی 1 تاریخ میں ایک شہر میں 3 کروڑ کے تعزیے زمین میں دفن کرتے ہیں. دوسری روایتیں اور دوسرے رسم و رواج الگ ہیں. بڑی تعداد مدرسوں کی ہے، بڑی تعداد علماء کی ہے، لیکن زمینی حالات ٹس سے مس نہیں ہوتے. اس بات پر میں بہت سیریسلی غور و فکر کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ جناب جب مقصد بھلا ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے. معاف کیجئے گا، ہمارے بہترے جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ فلاں محلے کے لوگوں نے بھی جلسہ کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. جب جلسے کا مقصد یہ ہو، کسے کہا جاتا ہے اخلاص. انہوں نے مدرسہ قائم کر لیا تو ہم بھی مدرسہ قائم کریں گے. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ مدرسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے؟ حدیث میں صراحت کی گئی ہے کہ ایسی پڑھی ہوئی نمازیں کل قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائیں گی. نماز سے زیادہ کوئی اہم فریضہ نہیں ہوگی. حدیث میں صراحتیں موجود ہیں کہ حج لوٹا دیے جائیں گے، حج بھی قبول نہیں کیے جائیں گے جو ریاکاری کے نام پر کیے گئے. آیت زرار کے ضمن میں علماء نے تفسیر میں صراحتیں فرمائی ہے کہ اگر کسی مسجد کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ اس میں کوئی دکھاوا ہے تو ایسی مسجد زرار کے حکم میں انہیں ڈھا دینا چاہیے. اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں. ہم نے تو سب کچھ انہیں کو بنا لیا. نام و نمود، شہرت طلبی، نہ کوئی مقصدیت، نہ کوئی فکر، نہ کوئی درد، نہ کوئی شعور. زندہ قومیں ایسی نہیں ہوتی. اور جب قومیں ایسی ہوتی ہیں تو ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہے؟ ہم یہ ضرور رونا روتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے، حالات میں ایسا تعصب ہے. سچائی بھی ہے، لیکن اس سے بڑی سچائی یہ ہے حالات راتوں رات ایسے نہیں ہوئے. یہ کو بند کرو. حالات راتوں رات ایسے نہیں ہوئے. اللہ بڑا کریم مسلسل اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. اور جب کوئی قوم مسلسل اس کی مہلتوں کو نظر انداز کرتی ہے تو پھر اس کے غضب کی جو لاٹھی برستی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب اللہ نے کیا کیا مہلت دی؟ پہلی مہلت 1500 سال پہلے جو ایک مذہب شروع ہوا اپنی مکمل شکل کے ساتھ، بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے.
وہ اسلام جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ اسلام 1500 سال پہلے وہ مشن شروع ہوا۔ اللہ نے اس مشن میں اتنی برکت دی کہ دنیا کے ہر چوتھے انسان تک 1500 سال میں وہ پیغام پہنچ گیا، اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر کے دنیا کے ہر تیسرے انسان تک وہ پیغام پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری برکت، ہم بھارت کے بیک گراؤنڈ میں بات کریں تو اللہ رب العزت نے اسی میسیج کو جو مکہ کی وادی میں شروع ہوا تھا، پھر چھوٹے سے بڑے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا، پھر جماعت اور بڑی ہوئی۔ صحابہ کے زمانے میں وہی میسیج کیرلا کے ساحل تک پہنچ گیا، اور اتنی تیزی کے ساتھ ان ساحلوں سے آج کیرلا میں کیا ہو جاتا ہے، کئی بار بڑی بڑی نیوز ہم تک ہفتوں نہیں پہنچتی آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں۔ اور اسلام کی طاقت یہ ہے کہ اسلام مسلمان کپڑا بیچنے کے لیے کیرلا کے ساحل پر آئے، ان کے کپڑا بیچنے کا اسٹائل دیکھ کر کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور تیزی کے ساتھ وہ کلمہ آگے پھیلتا گیا، اور عالم یہ ہے اتنا پھیلا کہ تقریباً 800 سال تک اس کلمے نے زمین پر حکومت کی۔ 1500 سال۔ آج اگر وہ حکومتیں ہوتی تو بات الگ، پہلی صدی دوسری صدی میں وہ پیغام آیا، اور کچھ بعد میں وہ پیغام اتنا زیادہ عام ہوا کہ یہاں حکومتیں قائم ہو گئی۔ یہ چھوٹا ہی نام ہے۔ ابھی اناؤنسر صاحب اس بات پر فخر کا اظہار فرما رہے تھے کہ ہم اہل سیوان ہیں۔ فخر ہونا چاہیے، آپ کے سیوان کا کوئی پروڈکٹ ہو اور وہ بہت پھیل جائے تو آپ فخر کے ساتھ کہتے ہیں جناب ہمارے یہاں فلاں آدمی نے یہ پروڈکٹ سن 50 میں شروع کیا تھا، اور آج پچھلے 64 سالوں میں 75 سالوں میں 70 سالوں میں یہ پروڈکٹ دنیا کے اتنے ملکوں تک پہنچ چکا ہے۔ روزمرہ کی کام آنے سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے انسان کا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پیغمبر نے اپنی زمین پر رہ کر اپنے پیغام کی طاقت سے دلوں کو مسخر کیا، اور اس پیغام نے اس زمین پر مسلسل صدیوں حکومت کی۔ یہ چھوٹا ہی نام ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ نے کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ تاج محل تعمیر کی، لال قلعے بنائے، بڑے بڑے ہائی وے بنائے، لمبی چوڑی عمارتیں بنائی، پہاڑوں پر قلعے تعمیر کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے تاج محل بنائے تھے، دہلی کی کسی سڑک کا نام بھی ان کے نام پر ہے، تو رات میں لوگ کالک پوت دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نام گوارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاج محل کے پیچھے کوئی نیک نیتی نہیں ہو سکتی، وہ بیوی کی جھوٹی موٹی یاد ہو سکتی ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اخلاص کے بغیر عزتیں نہیں ملتی۔ یہ چھوٹا انعام نہیں ہے کہ حکومت کر رہے تھے، لیکن اس حکومت کا خوب مس یوز کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ کم ہوتے ہوئے حکومت کر رہے تھے، زیادہ ہوتے ہوئے یہ بھی ثبوت پیش کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہیں کے ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، عیاشوں کے لیول میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ بادشاہ کی حیثیت تھی کہ وہ تاج محل تعمیر کر کے عیاشی کر سکتے تھے، کہ عربوں کی حیثیت ہے کہ سونے کے باتھ روم بنا سکتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں، کھا رہے ہیں۔ جس کی عیاشی کا جتنا لیول ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ عیاشی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، تن آسانی میں ریش پرستی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اقبال نے جو شکوہ میں رونا رویا ہے وہ یہی تو ہے۔ کون تہجد کے لیے اٹھتا ہے؟ کون رب کو منانے کے لیے آہوزاری کرتا ہے؟ کس کے دل میں ابراہیم سی سوزش ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک رسم پروریوں کی زندگی ہے۔ پتا چلا جب اللہ کی نعمتوں کا مسلسل مس یوز ہو رہا ہے تو اصول کائنات ہے، اللہ کی قدرت کا اصول ہے کہ جب اس کی نعمتوں کا مس یوز ہوتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ پھر بھی اگر قوم نہیں سنبھلتی غضب مسلط ہوتا ہے، پھر بھی نہیں سنبھلتی ذلتیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اس میرے دعوے کی دلیل کے طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل کے 3 چہرے قرآن پاک میں اللہ نے پیش فرمائے۔ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں تو توجہ فرمائیں، علماء بطور خاص 3 چہرے قوم بنی اسرائیل کے قرآن پاک نے پیش کیے۔ پہلا چہرہ، فرعون کی بدترین غلامی کی زندگی گزارتی تھی قوم بنی اسرائیل، کہیں کے نہیں تھے،
جتنے بدترین غلامی ہو سکتی تھی اتنی بدترین غلامی کی زندگی اللہ نے انعام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ کے قدموں کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو ان ذلتوں سے نکال کر اتنی عزت عطا فرمائی کہ ایک موقع پر اللہ نے خود ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کو یاد کرو اور یہ تو تصور کرو کہ میں نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، چھوٹی بات ہے. جو قوم بدترین غلامی کی زندگی گزارتی تھی، جن کے بچوں کو کوکھ میں مار ڈالا جاتا تھا، جنہیں جینے کا ڈھنگ سے حق نہیں تھا، اس سے بڑی بدترین غلامی کیا ہو سکتی ہے کہ ان سے جینے کا حق چھین لیا جائے. ایسی غلامی سے نکال کے اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ پوری کائنات پر فضیلت بخشی. اور کیا انعام فرمایا اللہ جب انعام فرماتا ہے تو اس کی شان جدا ہوتی ہے. یہ بھی اس کی آزمائش ہے. پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ مہنگے مکان بنائیں، ہو سکتا ہے وہ ایک ایک پائی آپ کی آزمائش کا سبب ہو. پہلا انعام یہ کہ عزت دی. دوسرا انعام اتنا بڑا انعام کہ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے لیے بنا بنایا جنتی کھانا نازل فرمایا. ہماری تو پوری دوڑ دھوپ 2 وقت کے کھانے کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی کو 2 وقت کا کھانا بھی جنتی مل جائے اسے اور کیا چاہیے. ہماری دنیا تو لذت پہ مری جاتی ہے، نئی نئی ڈشز متعارف ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت نے جس قوم کو جنتی کھانا عطا فرمایا، قوم بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری قوم نہیں. لیکن قوم نے کیا کیا؟ اب قوم کی ناقدری اور قوم کا ذوق دیکھیں. اللہ نے ایسے اچھے دن عطا فرمائے، قوم کہنے لگی ہمیں تو لہسن پیاز والا کھانا اچھا لگتا ہے. اور کیا اللہ نے مسلسل نبی بھیجے. آج ہم لوگ گئے تھے گوپال گنج کی طرف، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر بہار کے پورو مکھیہ منتری رہے ہیں عبدالغفور صاحب. وہاں کے رہنے والے ہیں. لوگ تاریخ یاد رکھتے ہیں. اگر کوئی ایک سی ایم کسی جگہ پیدا ہو جائے تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اگر کسی قوم کے اندر اللہ کا نبی تشریف لے آئے، اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اللہ نے قوم بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء کرام بھیجے، اور انبیاء کرام پر مسلسل آسمانی صحیفے نازل ہوئے. لیکن قوم کا ریئیکشن یہ ہے جنتی کھانوں کے بدلے میں لہسن پیاز کا کھانا چاہیے. اور نبی عطا فرمائے تو قوم کا ریئیکشن یہ تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. نبیوں کا ناحق قتل کرنے لگی قوم بنی اسرائیل. اور کیا کرنے لگی؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. اللہ کی کتاب کی آیتیں بدل ڈالتے. آپ بدماشی کا لیول دیکھ رہے ہیں. اللہ کے ایسے انعام اور قوم کا یہ ریئیکشن. اب یہ ایک زمانہ گزرا، زمانہ نوٹ کریں. اب پھر ایک زمانہ جب قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر اللہ کا غضب نازل ہونا شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں قوم بنی اسرائیل پر مسلسل عذاب نازل ہوئے. پتھر کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوں کا عذاب، خون کا عذاب. پھر اور عذاب نازل ہوئے. بھٹکتے رہے ایک ہی میدان میں 40 سال تک، میدان تیم میں. پھر اور اللہ کا غضب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے اسی قوم کے لیے جس کے لیے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں پوری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی، اسی رب نے اسی قرآن میں اسی قوم کے لیے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اس قوم پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یعنی یہ قوم جہاں رہے گی ذلیل ہو کے رہے گی. یہ کیوں ایسا ہے؟ ایک ہی قوم الگ الگ اینگل. وہ قوم جس پر اللہ نے اتنی نعمتیں فرمائی، خود فرماتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو. وہی رب اسی قرآن میں ہم سب لوگوں کو حکم دیتا ہے اے لوگوں دعا کیا کرو غیر المغضوب علیہم، پروردگار ہمیں اس قوم میں سے مت بنانا جس پر تیرا قہر و غضب نازل ہو. جس رب نے اسی قرآن میں اس کے انعامات کا ذکر کیا، وہی رب اسی قرآن میں اس قوم کے قہر و غضب کا ذکر فرما رہا ہے. کوئی وجہ تو رہی ہوگی. وجہ وہی ہے بیچ کے عیاشی، بدگماشیاں، رب کی مسلسل نافرمانی. کیا مطلب؟ یہ صرف ایک چھوٹا سا قصہ ہے. قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اور قرآن اتنی ہلکی کتاب بھی نہیں جتنا ہلکے میں ہم نے اسے لے رکھا ہے. کسی بھی دکان کا ادگھاٹن ہو قرآن خوانی کر لو اور ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب کا حق ادا کر دیا. یہ اکیلی کتاب ہے دنیا کے نقشے پر جس کو حضرت عمر ابن خطاب عالم کفر میں سنتے ہیں تو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے. کوئی کتاب ایسی نہیں جو صرف
ایک مرتبہ کوئی سن لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے، یہ صرف اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔ اگر ہم گناہگار اللہ کے کلام کو اس حیثیت سے پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے گناہوں کا میل نہ دھلے۔ پرابلم یہ ہے ہمیں کسی مزار شریف کا کوئی پھول مل جائے تو ہمارے لیے تبرک، اور اللہ کا کلام جس کے بارے میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہو گیا، یہ حق ادا ہو گیا۔ جب کوئی قوم قرآن پاک کی عظمتوں کو نہ پہچانے تو اس قوم کا کوئی بھلا نہیں کر سکتا۔ یہ کتابی ہدایت ہے۔